السلام علیکم. حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے. مختصر پروفیسر کے نام سے جو پیغامات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کا آج 7واں پیغام پیش کرنے جا رہا ہوں. اس کا عنوان ہے ہمیشہ بڑا سوچیے. پروفیسر صاحب نے حاضرین کو ایک تصویر دکھائی کہ جس میں ایک بچہ اپنے سائز اور جسامت سے بہت بڑے جوتے پہنے ہوئے تھا اور پوچھا کیا ایسے بچے آپ کے گھروں میں بھی موجود ہیں جو آپ کے منع کرنے کے باوجود یہ حرکت کرنے سے باز نہیں آتے؟ حاضرین ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلائے. پروفیسر صاحب نے پوچھا آپ انہیں یہ جو بڑے جوتے پہننے سے کیوں روکتے ہیں؟ حاضرین میں سے ایک خاتون بولی ظاہر ہے کہ ان کے فائدے کے لیے ہی روکتے ہیں، چونکہ ان کی جسامت اور سائز اس جوتے سے مناسبت نہیں رکھتی، لہٰذا ان کے گرنے اور نقصان اٹھانے کے واضح امکانات موجود ہوتے ہیں. پروفیسر صاحب نے کہا تو کیا یہ بچے عموماً آپ کی بات مان لیتے ہیں؟ ایک صاحب سر ہلاتے ہوئے بولے نہیں، اور اسی وجہ سے یہ نقصان اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات چوٹ بھی کھاتے ہیں. پروفیسر صاحب نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بچے اپنے سائز سے بڑے جوتے پہننا چاہتے ہیں اور اس خواہش کی تکمیل میں آپ کی بات نہیں مانتے؟ آپ انہیں ڈانٹتے ہیں، اس کا بھی اثر نہیں ہوتا، پھر بعض اوقات جھنجھلا کر آپ ان کی پٹائی بھی کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ بچے باز نہیں آتے بلکہ چھپ کر بڑوں کے جوتے پہننا شروع کر دیتے ہیں. تو آخر ایسا کیوں ہے؟ حاضرین میں سے مختلف جواب آئے کہ شاید یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بننا چاہتا ہے، کسی نے کہا کہ بڑا ہونا چاہتا ہے، کسی نے کہا اس کے خواب بڑے ہیں، کسی نے کہا نا سمجھ ہے، کسی نے کہا صحیح غلط کی تمیز نہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا، پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ تو سب ٹھیک ہے مگر وہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ایک خاتون نے کہا ظاہر ہے وہ بچہ ہے نا سمجھ ہے، اسی لیے اسے ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. پروفیسر صاحب نے کہا شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مگر میرے نزدیک اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ہے اس بچے کا خود پر اور اپنے بنانے والے خالق اللہ رب العزت پر غیر متزلزل یقین ہے. اچھا، حاضرین کی سوالیہ نگاہوں کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ سب نے درست کہا تھا کہ اس بچے کا خواب ہے اپنے والدین جیسا بننا، بڑا ہونا اور ان کی طرح بڑے جوتے پہننا. آپ سب بچوں کو روکتے ہیں کہ یہ بڑے جوتے نہ پہنو، یہ تمہاری اوقات سے زیادہ بڑے ہیں، تمہاری جسمانی صلاحیت، سائز اور موجود توانائی انہیں پہننے اور استعمال کرنے کے لیے ناکافی ہے. مگر اس بچے کو خود پر اور اپنے خالق پر غیر متزلزل یقین ہے کہ اللہ رب کائنات نے اس میں بڑا ہونے یعنی گرو کرنے اور اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کی صلاحیت رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھوتا نہیں کرتا، ڈٹا رہتا ہے، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتا ہے اور ایک دن وہ ان جوتوں کو پہننے کے قابل ہو جاتا ہے. حاضرین کے ستائشی کلمات کے دوران بات جاری رکھتے ہوئے پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ علامتی گفتگو آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کی گئی ہے کہ آپ بھی جب اپنے موجودہ وسائل اور استطاعت سے بڑھ کر کچھ سوچتے ہیں تو آس پاس بہت سے لوگ آپ کو سمجھانے آ جاتے ہیں کہ یہ کیا بیوقوفی کرنے جا رہے ہو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی تعلیم کو دیکھو، اپنی فیملی کو دیکھو، اپنے وسائل کو دیکھو، ملکی حالات کو دیکھو، یہ ناممکن ہے جو تم سوچ رہے ہو. اور بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور اپنے خوابوں پر سمجھوتا کر کے درمیانہ درجے کی زندگی پر اکتفا کر لیتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مالک کائنات اللہ عز و جل نے ہم میں بڑا ہونے، صلاحیتوں کو بڑھانے اور گرو کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. آئیے آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کبھی خود کو کمتر نہیں سمجھیں گے، درمیانے درجے کی زندگی کی بجائے اپنے شایان شان زندگی جینے کے لیے خود کو بڑا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت رکھی ہے. ہماری تخلیق کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے جو قرآن کریم میں ثبت ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آج کے پیغام کا اختتام ہوا. پیغام پسند آیا ہو تو برائے مہربانی لائک ضرور کیجیے گا اور اگر شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسروں کی بھی رہنمائی ہو سکے، اور اگر کوئی کمنٹ دینا چاہیں تو کمنٹ بھی ضرور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.